ایسا لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ انقلاب یہیں سے آئے گا، یہیں سے آئے گا انشاءاللہ۔ اور ایک کوآپریشن ہے، ایک ٹیم ورک ہے، اور یہ ہمارے سیاستدان بھائی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں سن رہا تھا ان کے جذبات، ماشاءاللہ۔ وہ والد صاحب تعلقات کی بنیاد پہ ہمارے پاس بھیجے تھے کہ بھئی آنا جانا کرے گی، آپ ٹینشن مت لو۔ ٹھیک ہے، ہم موقع دیے اور 1 مہینے کے بعد دیکھ رہے ہیں تو بچی میں توجہ ہے وہ اور امپروو ہو رہی ہے۔ ٹیچر بتا رہے ہیں کہ سر یہ امپروو ہو رہی ہے۔ تو ہم جو ہے اس کو بچی کو پڑھانا چاہ رہے تھے۔ 10th کے ایگزامشن کے بعد گھر جا کے بولے کہ اس کو ہم کو موقع دیجیے، ہم اس کو پڑھائیں گے۔ بولے نہیں، ہمارے پاس بچیوں کو نہیں پڑھاتے، 10th کروا لیتے ہیں شارٹ کٹ سے اور 11th میں ایڈمیشن کر کے شادی کر دیتے ہیں۔ پہلی بہن کا ایسے ہی ہوا، دوسری بیٹی کا بھی ایسے ہی ہوا، یہ تیسری ہے۔ تو ہماری بہت گزارش کے بعد وہ تیار ہوئے، ہم کو موقع دیے، اس حافظہ بچی کو پڑھانے کا موقع مجھے ملا۔ ماشاءاللہ وہ گوہاٹی سے MD گائنیکولوجی کر لی ہے ماشاءاللہ، اور اس سے متاثر ہو کر اس کی چھوٹی بہن عشرت کی چھوٹی بہن نصرت قریشی، وہ جو ہے وہ بھی اچھا پڑھنا شروع کری ماشاءاللہ۔ MDS چنئی سے کر کے حیدرآباد میں پریکٹس کری ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی اکرم قریشی محنت کرا، وہ ظاہر ہے چھوٹا تھا جب پہلی بہن آگے بڑھی تھی، ماشاءاللہ وہ MD پلمولوجسٹ ہے اور لاک ڈاؤن میں ہیرو تھا۔ اس کی چھوٹی بہن نازا قریشی ماشاءاللہ محنت کری، وہ بھی MD ہے ماشاءاللہ۔ اس کی چھوٹی بہن MDS اب کر رہی ہے، اس کی چھوٹی بہن MD اب کر رہی ہے۔ گھر میں 12 ڈاکٹر ہیں فی الحال، اور ان کے بھانجے بھتیجے بھی شروع ہو گئے ہیں، اور داماد بہو ملا کے 12 ڈاکٹر ہیں، جس میں 9 MD ہیں۔ ایک بچے سے ایک خاندان میں تبدیلی ہم دیکھے ہیں، ایک بچے سے ایک علاقے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ بچے قیمتی ہیں، یہ بچے قیمتی ہیں، یہ بچے قیمتی ہیں۔ ان کو بنانا ہے آج ہم کو بنانا ہے آج۔ میں ذکر کر رہا تھا، آج آپ کی بات سننے کو لوگ تیار ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لو، ہم نہیں سنیں گے۔ یہ بات کا اظہار کر رہے ہیں کھلے عام، یہ بات ہم محسوس کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، نسل کو بنانا ہے۔ نسل ہی اصل ہے، نسل کو بنائیے، نسل کو تیار کیجیے۔ 10 سال 20 سال کے بعد دیکھیے حالات بدلیں گے۔ یہ ہماری نسل تعلیمی طور پہ طاقتور بنے گی، یہ ہماری نسل اخلاقی طور پہ طاقتور بنے گی، صحت کے حوالے سے طاقتور بنے گی، تو انشاءاللہ ہمارا مستقبل طاقتور رہے گا۔ اور ہم بیکار کی دیگر چیزوں کو چھوڑ کر، خاص طور پہ فضول خرچی، غیر شرعی اور غیر ضروری رسومات سے بچتے ہوئے، افسوس ہے شاید یہاں پر اتنا زیادہ خرچ نہیں ہوتا ہوگا، شادیوں میں زیادہ خرچ نہیں ہوتا ہوگا، امید تو کر رہا ہوں میں، لیکن یہ شادیوں کا خرچ ختم ہونا چاہیے، شادیوں کا فضول خرچی ختم ہونا چاہیے۔ اس بیٹی کے باپ پر بوجھ ڈال رہے ہیں، جا کے آپ کھا کر جو ہے آپ جا رہے ہیں، آپ جا کر کھا کر 1000 روپے 2000 روپے 2500 روپے کا خرچ کا اضافہ کر رہے ہیں، اور آپ اس کے گناہگار ہیں۔ جبکہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ لڑکی کے والد کا 1 روپے بھی خرچ کی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ لڑکے کے لیے ولیمہ ٹھیک ہے، وہ بھی سادگی کے ساتھ غریبوں کا خیال رکھتے ہوئے، نمائش کے ساتھ، نمود کو، دکھاوے کو چھوڑ کر کریں، سادگی سے کریں، فضول خرچی سے بچتے ہوئے کریں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن شادیوں پہ فضول خرچی ہو رہی ہے، اس طرف توجہ دینا ہے۔ میں آپ تمام سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، بلکہ پورے انڈیا بھر میں گھوم کے ریکویسٹ کر رہا ہوں، یہ شادیوں میں نکاح کے دن کے کھانے کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ اگر ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے اور 50 چیزیں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یہ کرنے والا برتھڈے کا کھانا بھی چھوڑ دے گا، یہ کرنے والا دیگر فضولیات بھی چھوڑ دے گا۔ اور یہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں لوگوں سے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہمت کر کے یہ وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں گے کہ انشاءاللہ آج سے میں نکاح کے دن کا کھانا جو ہے بند کر دوں گا انشاءاللہ۔ ہمت کیجئے، مولانا بزرگ حضرات بھی ہمت کرنا چاہیے، ہمت کیجئے، یہ برائی ختم کرنا ہے۔ یہ طاقت ہمارا پیسہ، یہ پیسہ جو ہے اولاد کی تعلیم اور تربیت پہ، اس کی معیشت پہ لگانا چاہیے۔ ایک پوچھ رہے ہیں ہم کسی نوجوان سے، بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ تو بتاتا ہے کہ کیا بتاؤں، جب گریجویشن کر رہا تھا بڑی آپا کی شادی ہوئی اور پینشن کے پیسے ختم ہو گئے، اور کچھ دن کے بعد کاروبار کرنا چاہ رہا تھا، گھر بک گیا، چھوٹی بہن کی شادی میں گھر بک گیا، اور میں آٹو چلا رہا ہوں۔ ایک دن کا ڈرامہ، زندگی کی 40% سیونگ، 50% سیونگ جو ہے ایک دن کے ڈرامے میں، اور پھر بے برکتی۔ تعلیم کو ترجیح دیجئے، ہمارے تمام ترجیحات میں تعلیم ہو، تعلیم تعلیم تعلیم، کم وقت میں، کم خرچ میں، کم محنت میں۔ اگر تبدیلیاں آپ لانا ہے
وہ تعلیم کے ذریعے آ سکتی ہے، تعلیم کے ذریعے آ سکتی ہے۔ تعلیم کو توجہ دیجیے، اور پیرنٹس سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو IAS IPS سائنٹسٹ ڈاکٹر انجینئر بنانے کی خواہش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن ساتھ میں یہ خواہش رکھنا نہ بھولیے کہ میری اولاد میرے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ہو جائے تو اولاد بھی کامیاب، ماں باپ بھی کامیاب، معاشرہ بھی کامیاب، ملت بھی کامیاب، سب کامیاب ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کی برکت میں انشاءاللہ وہ ڈاکٹر انجینئر بھی بن جائے گا، سائنٹسٹ بھی بن جائے گا۔ اولاد سے، بچوں سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، بیٹا اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانے والے بنو۔ آپ کو محنتی بننا ہے، آپ کو دینے والا بننا ہے، آپ اللہ کے شکر گزار بننا ہے، آپ کو دائی بننا ہے۔ یہ ہماری نسل دائی بن جائے تو انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہے۔ دوسرا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، آج شارٹ کٹ ہے تو تعلیم ہے اور تربیت ہے۔ یہ نسل اگر ذرا دینے والی بن جائے، یہ نسل دینے والی بن جائے، یقین کیجئے پوری دنیا لائن میں ٹھہرے گی، پوری دنیا لائن میں ٹھہرے گی۔ اس کو قیمتی بنانا ہے، اس کو بااخلاق بنانا ہے، اور تعلیم کی توجہ دینا ہے۔ آپ اداروں کو سپورٹ کیجئے، اداروں کا اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے۔ عبدالحسیب انصاری صاحب ماشاءاللہ بڑے فراخ دل کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں حیران ہوں ماشاءاللہ۔ میرا پورا سپورٹ، اکیڈمک سپورٹ پورا رہے گا۔ جب میں اسکول شروع کرا تھا، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، 300 روپے سے اسکول شروع کیا تھا، ایک کمرے میں جس کی پلاسٹر اور فلورنگ نہیں ہوئی تھی، ایک ٹیچر پڑھاتے تھے، میں باہر گلی میں ٹھہرتا تھا۔ سال کے درمیان میں، اکیڈمک ایئر کے بالکل درمیان میں اسکول شروع کیا تھا، اور شاید نیت کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ آج 17 بچوں سے شروع کیا تھا، آج 35,000 بچوں کی خدمت کرنے کا اللہ موقع دے رہا ماشاءاللہ۔ اور پھر میں وہی بات ریپیٹ کروں گا، شاہین جیسے، بیدر جیسے انڈیا میں 500 اداروں کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں اپنی کوششیں کروں گا۔ اور یہاں پہ ذمہ دار ہمارے قائدین، ہمارے لیڈرز بھی کچھ ارادے کرے ہیں، انشاءاللہ آپ ضرور ارادہ کیجئے۔ اس سے بڑھ کر خیر کا کام آج دوسرا نہیں ہے۔ تعلیم کے ذریعے نسل کو بچانا ہے، نسل کو بنانا ہے، نسل ہی اصل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور کوشش کر رہے ہیں ہم، کچھ دیر کے بعد، یہاں کے بعد ایک مسجد میں اسٹڈی سرکل کا اناگریشن کر رہے ہیں۔ مسجد اسٹڈی سرکل سے مراد مساجد جہاں پہ 2 فلور 3 فلور ہیں اور اوپر کا فلور خالی ہے اور صرف جمعہ کے دن استعمال میں آتا ہے، 30 منٹ سے 40-50 منٹ سے زیادہ استعمال میں نہیں آتا اور پھر خالی رہ جاتا ہے، تو خیال آیا کیوں نہ وہاں پر فرنیچر رکھا جائے، اوپر فولڈیبل اور موویبل فرنیچر رکھا جائے، اور بچوں کو، محلے کے بچوں کو اپنے کتابوں کے ساتھ وہاں پر آ کر بیٹھ کر سیلف اسٹڈی کے لیے ترغیب دی جائے، ان کو موقع دیا جائے، وہاں سارے انتظامات رہیں، پانی کے، لائٹ کے، فین کے وغیرہ سارے انتظامات رہیں، اور وہاں پہ ان کو پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ سیلف اسٹڈی اپنی بکس لا کے پڑھیں گے اور وہ پاک و صاف ماحول میں پڑھیں گے، اذان ہو جائے تو نیچے جا کے نماز پڑھیں گے، وہاں کے بزرگوں سے ملتے رہیں گے، مسجد سے جڑ جائیں گے، اور مسجد سے جڑ جائیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے۔ اس امید کے ساتھ پورے انڈیا بھر میں ہم تحریک چلا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہر طرف سے رسپانس آ رہا ہے۔ آج عبدالحسیب انصاری صاحب کی مدد سے یہاں پر رانچی میں ایک سینٹر شروع ہو رہا ہے، آپ حضرات سے بھی میں گزارش کرتا ہوں اس کو پھیلائیے، اس کانسیپٹ کو پھیلائیے، جہاں کہیں بھی گنجائش ہے مینجمنٹ سے بات کیجئے اور کچھ دن محنت کر کے بچوں کو ترغیب دیجئے، بچے وہاں آئیں گے۔ گھر چھوٹے ہیں، گھر میں ڈسٹریکشن ہے اور موبائل فون ساتھ میں ہے اور وہاں پہ ڈسٹربنسز ہے۔ ویسے کمرشل اسٹڈی سینٹرز بھی عام طور پہ کامن ہوتے جا رہا ہے، 3,000-4,000 روپے فیس لے کر ماہانہ پڑھا دیتے ہیں، لیکن کوئی بتا رہے تھے کہ ہے نا پیسے کی بات ہے، 1,000-2,000 روپے جاتے ہیں، 3,000 روپے جاتے ہیں۔ میں بتایا وہاں پہ اذان کی آواز نہیں آئے گی، یہاں پہ اذان کی آواز آئے گی، بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے ماشاءاللہ۔ تو اس میں بھی آپ لوگ ترغیب دیجئے اور تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کیجئے، نسل کی نصیحت کیجئے۔ دیکھیے ہماری اپنی تہذیب کی حفاظت کی بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری نسل تہذیب کی حفاظت، وہ قومیں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی جو نسل کی حفاظت نہیں کرتی اور تہذیب کی حفاظت نہیں کرتی، وہ زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی۔ عجیب باتیں ہو رہی ہیں، عجیب یلغار ہے مغربی تہذیب کا، اور نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے، نانا دادا نصیحت نہیں کر رہے، ماموں چاچا کو نصیحت کرنے کا
چاچا کو نصیحت کرنے کا حق ہی ختم ہو گیا ہے، اب کون نصیحت کریں گے؟ بچے ماں باپ کی بات سننے تیار نہیں ہیں۔ جب میں بچوں سے، نوجوان بچوں سے پوچھتا ہوں بیٹے اس میں کتنے بچے ایسے ہیں جو اپنے والد محترم سے کھل کر بات کرتے ہیں، تو نہیں کرتے ہیں، تو 40% بچے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس عمر میں اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کب وہ دل کی بات اپنے والد کو بولیں گے؟ تو گھر کا ایک ماحول بنائیے، ایک کلچر بنائیے، ایک سسٹم بنائیے، اور نسل پہ وقت دیجئے، بچوں پہ وقت دیجئے۔ اور یہی جو بچپن میں جو وقت دیا جاتا ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے، بعد میں بچے آپ سے جڑے رہیں گے۔ کئی لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ وہ بچپن میں بچوں کو وقت نہیں دیے، آج بچے ان کے قریب میں نہیں آ رہے۔ تو نسل کو بنائیے، نسل ہی اصل ہے۔ میں آپ تمام کو مبارکباد دوں گا اور چاہوں گا کہ ایسے اداروں کی مدد کیجیے، ایسے اداروں کی مدد کیجیے، ان پہ بھروسہ کیجیے، ان کو اسٹرانگ ہونا ہے، اور یہ اسٹرانگ بنیں گے تو انشاءاللہ ماحول بنے گا اور خوب بچوں کی خدمت کرنے کا موقع ملے گا۔ ہم ڈراپ آؤٹ بچوں کو لیتے ہیں، یہاں پر بھی ڈراپ آؤٹ بچوں کو لیں گے، ایسے بچوں کو جن کو خطی لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو بھی لیں گے۔ بعض اسکول ہوتے ہیں کہ والدہ کی تعلیم کتنی ہے، ہم ٹیسٹ لیتے ہیں، اور 9th میں فیل کرنے کا بھی ایک کلچر ہے پورے انڈیا بھر میں، فیل نہیں کیا جائے گا، فیل کر کے نکال دیا جاتا ہے نا، بعض انٹرنیشنل اسکول میں فیل کر کے نکال دیتے ہیں 9th میں تاکہ ان کا رزلٹ اچھا ہو۔ ہم رزلٹ کی خاطر کسی بچے کی زندگی سے نہیں کھیلیں گے انشاءاللہ، اور صرف اپنے پوزیشن کو بتانے کے لیے، اپنے آپ کو معیاری اور انٹرنیشنل بتانے کے لیے والد پڑھے لکھے نہیں ہیں، بچوں کو نہیں آتا ہے، یہ نہیں کریں گے۔ ذمہ داری اسکول کی ہوگی انشاءاللہ، آپ گھر پہ ماحول دیجئے، بچوں کو پڑھنے کا موقع دیجئے، گھر میں ماحول اچھا دیجئے، بچے کو پوری ذمہ داری ہم لیں گے انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ گراؤنڈ ہے، کھیل کود کے ساتھ بالکل اوورآل ڈیولپمنٹ اور بیلنس جو ہے ماشاءاللہ ہر چیز یہاں پہ رہے گی، اور اس کو ہم بہتر سے بہتر ڈیولپ کریں گے۔ میں شہریان رانچی کو اور یہاں کے تمام منتظمین کو مبارکباد دوں گا کہ ایک بہترین اسکول آپ کے اس علاقے کے لیے مل رہا ہے، اور میرا وعدہ ہے میں یہاں پر ہر ممکن جو آپ لوگ امیدیں رکھے ہوئے ہیں، میں بیٹھا ہوا سن رہا ہوں، بڑی امیدیں آپ لوگوں کی ہیں وابستہ مجھ ناچیز سے، حقیر فقیر سے۔ میرا جب سے وہی بیٹھ کے میں سوچ رہا تھا اللہ مجھے یہ امیدوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ آپ دعا کیجئے میرے لیے کہ میں یہاں کا حق ادا کر سکوں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں مناسب نہیں سمجھتا ہوں